بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدگی کے ساتھ تاکید کی کہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے جو کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں صبح شام، حتیٰ کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو کہ اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کرنا اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ تاکید ان کو کی جا سکتی ہے تو ایک عام بندے کے لیے کس قدر ضروری ہوگی، کس قدر ضروری ہوگی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنے کا مقصد یہ ضرور ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو کہ اللہ کا ذکر دن رات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کی بابرکت صحبت میں رہ کے وہ ذکر کرنا بھی سیکھ جائیں اور ذکر سے فائدہ مند بھی ہو جائیں، کہ اللہ کا ذکر بھی ہو، آپ کی بابرکت صحبت بھی ہو، جس سے ان کو نور فائدہ پہنچے۔ لیکن تاکید تو لازم کی گئی کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑے رہو۔ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، اس وقت میں جہاں دنیا اپنے کشش میں سب سے آگے ہے، اس ماحول میں جہاں ہر ایک یہ بچپن سے ہی اس بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میں دنیا میں آگے کامیاب ہوں گا تو میں کامیاب ہوں گا، جہاں کامیابی کا تصور ہی دنیا کی کامیابی سے ایسوسیٹ کر دیا گیا، جہاں ہم اپنے معاشی حالات، اپنے مالی حالات کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں صحیح ہوں اور یا میں نقصان میں جا رہا ہوں۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماحول میں، اس مائنڈ سیٹ کی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت رحم فرمایا کہ ہمیں اپنے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جنہوں نے حقیقتاً پورا ایک پیراڈائم ہی شفٹ کر دیا، ایک مائنڈ سیٹ ہی شفٹ کروا دیا، جو اصل تھا اس کو واضح کر دیا، اور جو ایک عارضی پردہ ہر ایک کی نظروں پہ سامنے آج کل پڑا ہوا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے سے اٹھا دیا، مقصد سمجھا دیا کہ مقصد اخروی کامیابی ہے، مقصد اس دنیا کو آخرت کے سنوارنے کے لیے بنانا ہے۔ یہاں پہ مال و دولت کا ہونا، سٹیٹس کا ہونا، اونچے ٹائٹلز کا ہونا، بنگلہ مکان کا ہونا، یہ کامیابی نہیں۔ کس حال میں اللہ کے سامنے جائیں گے وہ سب سے اہم ہے۔ اور نہ صرف ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کیا بلکہ اپنے حال کو سنوارنے کے لیے، اپنے حال کو ایسا بنانے کے لیے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بن سکیں، اس کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف اسی ایک نعمت کے اوپر دن رات شکر کرتے رہیں تو یہ کم ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیجئے، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، اپنے محلے میں دیکھ لیجئے، کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ علماء سے بدظن ہوئے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے ہمیں خود ہی قرآن حدیث کو پڑھ لینا کافی ہے، جو اس بات کو سوچ بیٹھے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا نعوذ باللہ ان کو یہ حال حولیہ جو ہے ان کے لیے ایک کراہت کا باعث بن جاتی ہے۔ کسی کو امامہ ٹوپی میں، لمبی داڑھی میں دیکھتے ہیں تو وہ بس ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح میں اس ماحول سے بھاگ جاؤں۔ نہ صرف اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھاتے ہیں ان سے جوڑا، بلکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو بھی پیدا کر دیا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ گئے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے۔